خدا باپ کے زندہ و جلال کلام میں سے زندگی برا کلام، رسولوں کے اعمال اس کا 16 باب 1 سے 40 آیت مبارکہ تک۔ پھر وہ درابے اور لسترا میں بھی پہنچا تو دیکھو وہاں تموتیس نام ایک شاگرد تھا۔ اس کی ماں تو یہودی تھی جو ایمان لے آئی تھی، مگر اس کا باپ یونانی تھا۔ وہ لسترا اور اکنیم کے بھائیوں میں نیک نام تھا۔ پالوس نے چاہا کہ یہ میرے ساتھ چلے، بس اس کو لے کر ان یہودیوں کے سب سے جو اس کے نواح میں تھے اس کا ختنہ کر دیا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ اس کا باپ یونانی ہے، اور وہ جن جن شہروں میں سے گزرتے تھے وہاں کے لوگوں کو وہ احکام عمل کرنے کے لیے پہنچاتے جاتے تھے جو یروشلم کے رسولوں اور بزرگوں نے جاری کیے تھے۔ پس کلیسیائیں ایمان میں مضبوط اور شمار میں روز بروز زیادہ ہوتی گئی، اور وہ فرگیا اور گلتیا کے علاقے میں سے گزرے، کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے منع کیا، اور انہوں نے موسیا کے قریب پہنچ کر بتویانیا میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ بس وہ موسیا سے گزر کر طراوس میں آئے، اور پالوس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہوا اس کی منت کر کے کہتا ہے کہ پار اتر کر مقدونیہ میں آ اور ہماری مدد کر۔ اس کے رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراً مقدونیہ میں جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلایا ہے۔ بس طراوس سے جہاز پر روانہ ہو کر ہم سیدھے سمترا کے میں اور دوسرے دن نیاپولس میں آئے، اور وہاں سے فلپی میں پہنچے جو مقدونیہ کا شہر اور اس کا قسمت کا صدر اور رومیو کی بستی ہے، اور ہم چند روز اس شہر میں رہے، اور سبت کے دن شہر کے دروازے کے باہر ندی کے کنارے گئے، جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی، اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھی کلام کرنے لگے۔ اور تو تھیرا اور شہر کی ایک خدا پرست عورت لدیا نام کرمس بیچنے والی بھی سنتی تھی۔ اس کا دل خداوند نے کھولا تاکہ پالوس کی باتوں پر توجہ کرے، اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لے لیا تو منت کر کے کہا کہ اگر تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو۔ بس اس نے ہمیں مجبور کیا۔ جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی۔ وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی۔ وہ پالوس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی۔ آخر پالوس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا۔ وہ اسی گھڑی نکل گئی۔ جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی تو پالوس اور سلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چوک میں کھینچ لے گئے، اور انہیں فوجداری کے حاکموں کے آگے لے جا کر کہا کہ یہ آدمی جو یہودی ہیں ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈالتے ہیں اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم رومیوں کو روا نہیں۔ اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے، اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بین لگانے کا حکم دیا، اور بہت سے بین لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا، اور داروغہ کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے۔ اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھونک دیے۔ آدھی رات کے قریب پالوس اور سلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے کہ یکا یک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی، اور داروغہ جاگ اٹھا اور قید خانے کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے۔ پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا، لیکن پالوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب موجود ہیں۔ وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا پالوس اور سلاس کے آگے گرا، اور انہیں باہر لا کر کہا، اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا کہ خداوند یسوع پر ایمان لا تو
اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا، اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا، اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی۔ جب دن ہوا تو فوجداری کے حاکموں نے حوالداروں کی معرفت کلا بھیجا کہ ان آدمیوں کو چھوڑ دے، اور داروغہ نے پالوس کو اس بات کی خبر دی کہ فوجداری کے حاکموں نے تمہارے چھوڑ دینے کا حکم بھیج دیا، بس اب نکل کر سلامت چلے جاؤ۔ مگر پالوس نے ان سے کہا کہ انہوں نے ہم کو جو رومی ہیں قصور ثابت کیے بغیر اعلانیہ پٹوا کر قید میں ڈالا، اور اب ہم کو چپکے سے نکالتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ آپ آ کر ہمیں باہر لے جائیں۔ حوالداروں نے فوجداری کے حاکموں کو ان باتوں کی خبر دی۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ رومی ہیں تو ڈر گئے اور آ کر ان کی منت کی اور باہر لے جا کر درخواست کی کہ شہر سے چلے جائیں۔ پس وہ قید خانہ سے نکل کر لدیا کے ہاں گئے اور بھائیوں سے مل کر انہیں تسلی دی اور روانہ ہوئے۔ اقلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو، آمین۔ اس زندہ اور جلالی کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ سن کر برکت پائیں، آمین۔